صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیکی کے کاموں کے لیے جلدی کرو، کیوں؟ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک فتنہ آ جائے جو کہ تمہیں اس طرح سے لپیٹ لے جیسے رات کا اندھیرا تمہیں لپیٹ لیتا ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح کے ٹائم اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور رات کو سونے کے لیے جائے گا تو کافر ہوگا، یا پھر رات کو سونے جائے گا تو مومن ہوگا اور صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ اور لوگ ایک چھوٹی سی دنیا کی قیمت کے پیچھے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرنا، نیکی کے کاموں کی عادت بنانا، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر کوئی برا وقت آ جائے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسیو ہو جاتے ہیں یا چیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک آپ کی صحت اور ایک آپ کا فری ٹائم۔ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یوں ہے کہ جب ان کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ نیکی والے کام نہیں کر رہے ہوتے، یا جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ نیکی والے کام نہیں کرتے، اور جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہائے کاش کہ اگر میں نے یہ کام کر لیے ہوتے۔ اس وقت پوری دنیا میں کم و بیش ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اور اب کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ جو ہم اکثر اوقات ایک جملہ بول دیتے ہیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، آپ تلاوت کیوں نہیں کرتے، آپ یہ صدقہ خیرات وغیرہ کیوں نہیں کرتے۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب تو میرے بھائی اور بہنوں ٹائم ہی ٹائم ہے، تو اگر اب بھی اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر نیک کام ہماری عادت بن جائیں۔ جن لوگوں کی نماز عادت ہوتی ہے نا، اگر وہ بیماری میں بھی ہوں وہ تب بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ہوتی ہے روزانہ، وہ بیماری کے حالت میں بھی بے چین ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا قرآن پڑھنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو اپنی عادت بنا لیں۔ سنن نبی داؤد میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی نیکی کے کام کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے یا وہ کسی سفر میں گیا ہو، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح اجر لکھتے ہیں جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اب سوچئے ایک شخص جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور کیونکہ وہ بیمار ہو گیا یا لاک ڈاؤن میں آ گیا، اب وہ مسجد نہیں جا پا رہا، تو گیس واٹ، اس کو پورا وہی اجر مل رہا ہے جو اس کو پہلے ملا کرتا تھا، چونکہ بیچارہ ایک مجبوری کے اندر ہے۔ سو جو بھی آپ کی نیک عادتیں ہوں گی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا پورا اجر دے گا، چاہے کسی بھی سچویشن میں آپ ہوں۔ سورہ النحل کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، وہ جو کہ محسنون ہیں۔ تو جب اللہ ان کے ساتھ ہوگا تو کیا کوئی غم، فکر، پریشانی ان کے قریب بھی آئے گی؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جہاں سے میں نے آج کی اس سیشن کا آغاز کیا تھا، مچھلیوں کا ذکر کر کے۔ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کا قصہ آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، وہاں سے سمندر میں پھینک دیے گئے، اور وہاں پہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پر سمندر کی گہرائیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیرے کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا، کیا پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو بے عیب ہے، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، میں ہوں جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام مسبحین میں سے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو ہم ان کو قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یعنی کہ یونس علیہ السلام کی پہلے سے عادت تھی، کیا عادت تھی؟ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کی اچھی عادت تھی، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ تقوی والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو تاکہ برے وقتوں میں اللہ بھی تمہیں یاد کیا کرے۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، جو میں آج آپ کو ٹپ دینا چاہتا ہوں وہ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کی عادت بنائیں، چاہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی صحیح، لیکن ان کے اندر کنسسٹنٹ ہو جائیں، کیونکہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے کام کون سے لگتے ہیں؟ وہ جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل کیے جائیں۔ تو آئیے، یہ جو ہمارے پاس ایک ٹائم آیا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں، اسی ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اچھی عادتیں اپنے اندر اپنا لیں۔
آج کی دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، وہی دعا جو کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور کئی احادیث میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص بھی اپنی دعا کو اس دعا سے شروع کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔